بھی جس وقت غامدی صاحب سے وابستہ ہوا، ان کے افکار و نظریات سے متاثر ہوا، جو پہلی نصیحت انہوں نے کی کہ انسان اس دنیا میں ہمیشہ ٹرائل اور ایرر سے گزرتے ہیں۔ ہم سب بھی اللہ کی اس کتاب کو سمجھنے کے ایک سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو کبھی بھی انسانوں کے ہاتھ میں نہ دیں۔ اگر اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے اور خدا کے ساتھ جڑنا ہے تو صرف اور صرف خدا کی یہ کتاب ہے جو آپ کو دنیا کے ہر اس سوال کا جواب دے گی جو اس کائنات کی اسکیم سے متعلق ہے۔ غامدی صاحب نے گزشتہ 50 برس اس کتاب کی خدمت کی ہے، اس کتاب کو سمجھانے کے لیے اس امت میں محنت کی ہے، اور آپ آگے بڑھ کے دیکھیے اس قوم کی محرومی، اس ملت کی بدقسمتی اور اس زمانے کا جبر کہ ایک شخص جو امت اسلامیہ کو خدا کی اس کتاب کی طرف لانا چاہتا ہے، اس شخص کو آپ اپنے ملکوں میں رہنے کے لیے زمین بھی نہیں دینا چاہتے۔ یعنی یہ ہماری امت کی محرومی ہے۔ مسلمانوں کے زوال کی اگر آپ کوئی ایک جملے میں مجھ سے پوچھیں کہ بنیادی وجہ کیا ہے، تو وہ ایک وجہ اگر میں بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ٹیلنٹ کی قدر نہیں کرتے۔ یعنی وہ لوگ، وہ بڑے اذہان، وہ عبقری اور علمی اشخاص جن کو اللہ صدیوں میں پیدا کرتا ہے اور جن کو اللہ یہ جرت دیتا ہے کہ اس ماحول میں کھڑے ہو کر وہ اللہ کی کتاب کو بے کم و کاست بیان کریں، یعنی یہ کام جو ہے یہ پگڑی پونجی کو سرے بازار رکھنے کے مترادف ہے۔ اس سے قطع نظر کہ کتنے لوگ آپ کے مرید بنیں گے، اس سے قطع نظر کہ امت کے علماء آپ پر کیا کیا تہمتیں اور کون کون سے فتوے لگائیں گے، اس سے قطع نظر کہ وہ آپ پر کس طریقے سے دشنام ترازی کریں گے، اس سے قطع نظر کہ وہ آپ کے شاگردوں کو ان کے منہ میں رکھ کے گولیاں ماریں گے، اس سے قطع نظر کہ دنیا میں ان کی کیا فروغ اور کیا مقبولیت ہوگی، اس سب سے قطع نظر حقیقت اور سچائی کا متلاشی ایک عالم دین جب لوگوں کو اللہ کی کتاب سے جوڑنے کی بات کرتا ہے تو آپ یہ دیکھیے ہماری امت کی محرومی کہ ہم اس کی بات کو سننا تو درکنار، اس کو ان جگہوں سے نکلنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ جس ملت کے اندر اللہ نے اس کو بھیجا تھا۔ یہ ہماری قوم کی اتنی بڑی بدقسمتی ہے اور اتنی بڑی محرومی ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے گزشتہ 14-15 سال ایک صاحب علم کی خدمت میں وقت گزارنے کا موقع دیا اور میں نے بڑے قریب سے ان کا جائزہ لیا، علم کا بھی جائزہ لیا، فکر کا بھی جائزہ لیا، شخصیت کا بھی جائزہ لیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرے دل میں ان کی قدر و منزلت تو بڑھتی گئی، لیکن آپ یقین جانیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو لوگ موجود ہیں، بالخصوص وہ مذہبی لوگ جن کے ہم لوگ دست و بازو بن سکتے تھے، اس زمانے کے اندر مذہب کو جو چیلنجز درپیش ہیں، جس طریقے سے علوم کی دنیا کھل چکی ہے، جس طریقے سے وہ جو جبر اور استبداد کا ماحول تھا اس کا خاتمہ ہو چکا ہے، آج بچہ بچہ سوال کرتا ہے، مذہبی مقدمات کو چیلنج کرتا ہے، خدا کے وجود کے اوپر سوال کرتا ہے، آپ کی پوری فقہی روایتوں کی نفی میں وہ کھڑا ہوا ہے، اس میں اتنی جرت آ گئی ہے کہ وہ دین کے بارے میں بھی دشنام ترازی سے باز نہیں رہتا۔ اس ماحول کے اندر اگر کوئی صاحب علم یہ قدرت رکھتا تھا کہ آپ کی نسلوں کو دین پر قائم رکھے، آپ کے بچوں کو اس ماحول میں ان سوالوں کا جواب دے، اور یہ جو دور ہے عصر حریت ہے، عصر استدلال ہے، ایج آف ریزننگ اور ایج آف فریڈم، اس دور کے اندر آپ لوگوں کی زبانوں پر تالے نہیں لگا سکتے، اس دور کے اندر آپ لوگوں پر سوچنے سمجھنے کی پابندی نہیں لگا سکتے۔ اس کشمکش کے دور میں، جس دور میں دین ہمارے ہاتھوں سے ریت کی طرح سرکتا ہوا جا رہا ہے اور ہماری امت کے مذہبی علماء اپنی ان نسلوں کو دیوبندی اور بریلوی اور اہل حدیث اور شافی بنانے کے اوپر مصر ہیں، یعنی وہ دین سے جا رہے ہیں اور ہم اپنے فرقوں سے نکلنے پر تیار نہیں ہیں، تو اتنی توانا آواز، اتنی گہری بصیرت، میں کبھی بھی کہیں جاتا ہوں تو اللہ جانتا ہے کہ اپنے استاد سے اپنے تعلق اور ان کے جو محاسن ہے اس کو بیان کرتے ہوئے مجھے شرم بھی آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلی دفعہ موقع دیا ہے کہ خود اسی ملک میں کھڑے ہو کر جہاں سے ہماری بنیادیں اٹھی ہیں، جس کے دشت کی خاک ہم نے چھانی ہے، انہی لوگوں سے ہم اٹھ کر باہر کی دنیا میں گئے ہیں، ان کے سامنے اپنا دل کھول
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دے کہ ہم آزادی کے ساتھ بغیر کسی خوف کے، تردد کے اپنے استاد کو اس ملک میں دیکھیں۔ اور وہ یہاں کھڑے ہو کر دین کی تعلیم خود اپنی قوم کو اسی طریقے سے دیں۔ میں اپنی گفتگو کا خاتمہ کرتا ہوں، پھر بلا تکلف آپ لوگوں کے سوالات ہوں گے کہ خود غامدی صاحب سے جو متاثر لوگ ہیں، جو ان کی اس فکر پہ لبیک کہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ انسانوں سے لو لگانے کے بجائے اللہ کی کتاب سے جڑیں۔ اللہ کی کتاب ہے جو دنیا اور آخرت میں نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ لوگ سوالات بے تکلف پوچھیں، جن سوالات کے جوابات مجھے آتے ہوں گے میں انشاءاللہ